حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک مرتبہ مچھلی کھانے کا شوق ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مچھلی کو تلاش کرایا، بازار میں مچھلی نہیں ملی، کئی روز ہو گئے، مچھلی ملی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میرے حکم پہ مچھلی کو بھونا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت بستر علالت پر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے سامنے وہ مچھلی پیش کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ خوشیوں کے آثار نمودار ہوئے۔ نحمدہ و نصلی علی مولا رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے حضور کی بات کرتے ہیں اور تاج الشریعہ کی زبان سے کرتے ہیں۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت حبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے، وہ جو دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں حالانکہ انہیں خود شدید ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم ایثار سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے ایثار کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ پہلے ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، پھر بچے گا تو دوسروں کو کھلائیں گے۔ آج ہمارے یہاں ایسا معاملہ پیدا ہو گیا۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا کہ نہیں، ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے، ہے نا؟ اپنا حق نہیں چھوڑیں گے، جبکہ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جو دوسروں پہ ایثار کرتے ہیں حالانکہ انہیں خود شدید ضرورت ہوا کرتی۔ ایثار کا معنی قربانی بھی آتا ہے، ایثار کا معنی دوسروں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہونا بھی آتا ہے۔ ایثار یعنی کہ اپنے حق اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دینا۔ ایثار کا معنی ایثار کا معنی اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے دینا۔ ایثار کا معنی اپنے حق کو دوسروں کو دے دینا۔ تو ایثار کا یہ معنی آتا ہے، لیکن آج ہم ایثار سے بہت دور ہو گئے۔ آج ہمارے نفس بہت موٹے ہو گئے، جبکہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن آج ہمارے نفس بہت موٹے ہو گئے ہیں، آج ہم اپنے نفس کو نہیں پہچان پا رہے، جبکہ ہمارے صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ احد میں ایک صحابی زخمی ہوئے، ایک صحابیہ پانی لے کے جا رہی تھی، صحابی نے آواز دی اے صحابیہ مجھے پانی پلاؤ۔ صحابی کے قریب صحابیہ پہنچتی ہیں، اتنے میں دوسرے صحابی آواز دیتے ہیں اے صحابیہ پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اے صحابیہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ پھر ان صحابی کے پاس وہ صحابیہ پہنچتی ہیں، تیسرے آواز دیتے ہیں، تیسرے کے پاس پہنچتی ہیں، چوتھے آواز دیتے ہیں۔ سب ایک دوسرے پہ ایثار کر رہے ہیں۔ سارے صحابی خود شدید ضرورت ہے، خود شدید پیاسے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے پہ پانی کو ایثار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے پہلے اس کو دیا جائے، مجھ سے پہلے اس کو دیا جائے۔ صحابیہ کہتی ہیں میں 7ویں صحابی کے پاس پہنچی، جب میں نے 7ویں صحابی کو پانی پیش کیا تو وہ صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے سوچا میں پہلے صحابی کے پاس چلوں، جب پہلے صحابی کے پاس گئی تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، حالانکہ 7 صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ اپنے حصے کو ایک دوسرے کے اوپر ایثار کرتے رہے، سوچتے رہے کہ مجھ سے پہلے میرا بھائی پانی پی لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک مرتبہ مچھلی کھانے کا شوق ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مچھلی کو تلاش کرایا، بازار میں مچھلی نہیں ملی، کئی روز ہو گئے، مچھلی ملی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میرے حکم پہ مچھلی کو بھونا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت بستر علالت پر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے سامنے وہ مچھلی
پیش کی گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ خوشیوں کے آثار نمودار ہوئے۔ اسی دوران دروازے پہ ایک فقیر آ گیا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ اس فقیر کو یہ مچھلی دے کر آؤ۔ خادم کہتا ہے حضور کئی روز تلاش کرنے کے بعد یہ مچھلی ملی ہے، حضور یہ آپ تناول فرما لیں اور فقیر کو کچھ اور دے دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی مجھ پر کھانا حرام ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی پسندیدہ چیز عطا فرما دے اور پھر وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دے تو خدا تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر ایثار کو دیکھنا ہے تو ہم کو ایثار مولائے کائنات سے سیکھنا ہوگا۔ جس روز اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ہے، اللہ کے نبی اور سیدنا صدیق اکبر جب غار ثور میں تشریف لے کے گئے اس وقت خدا تعالیٰ نے آسمان پہ حضرت جبریل حضرت میکائیل سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اے میکائیل ہم تم دونوں کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرتے ہیں، اے جبرائیل اے میکائیل ہم تم کو طویل زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میرے رب نے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل سے ارشاد فرمایا تھا اے جبرائیل اے میکائیل بتاؤ تم دونوں میں سے کون اپنی زندگی کو ایک دوسرے پہ ایثار کرنا چاہے گا۔ دونوں فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے اپنی زندگی کو مانگا تھا۔ اس وقت میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا اے جبرائیل اے میکائیل میں نے علی اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان بھائی چارے کو قائم کیا۔ آج علی مصطفیٰ جان رحمت کے بستر پہ لیٹے ہیں، آج علی مصطفیٰ پہ اپنی زندگی کو ایثار کر رہے ہیں، مصطفیٰ پہ اپنی زندگی کو نچھاور کر رہے ہیں۔ اس وقت اس بستر پر لیٹنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ بستر کوئی معمولی بستر نہیں تھا بلکہ وہ بستر موت تھا۔ دشمنوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو شہید کرنے کا پروپیگنڈا رچا تھا تو مولائے کائنات اس بستر پر لیٹے ہیں۔ ادھر جبریل امی اور حضرت میکائیل کو اللہ حکم دیتا ہے اے جبرائیل اے میکائیل زمین پر جاؤ اور زمین پر جاؤ اور علی کی دشمنوں سے حفاظت کرو۔ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل زمین پہ آتے ہیں، ایک فرشتہ حضرت علی کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ حضرت علی کے پائنتی کھڑے ہو کے حفاظت کرنے لگتا ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے بخ 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 من مثلک یا ابن ابی طالب، بہت عمدہ اے ابن ابی طالب تم سا کون ہو سکتا ہے، ان اللہ یباہی بک علی ملائکتہ تم پر تو خدا تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، خدا تعالیٰ تم پر فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے۔ کتنا بڑا ایثار ہے، کتنا بڑا ایثار ہے کہ علی آج بستر موت پہ لیٹے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ نثار کرنے کے لیے لیٹے ہیں، نچھاور کرنے کے لیے لیٹے ہیں۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں، ہم ذرا سا ایک ٹکڑا روٹی نہیں ایثار کر سکتے، ایک ٹکڑا روٹی نہیں اپنے بھائی کو دے سکتے، وہاں علی تو مصطفیٰ کے بستر موت پہ لیٹ گئے تھے۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت شیخ سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا آپ کی توبہ کا واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس سے نکل گیا اور میں نے دور جا کے ڈیرا ڈالا، اور فرماتے ہیں کہ میں وہیں اپنے اونٹوں کو چرانے لگا۔ مجھے بھوکا رہنا پسند ہوتا تھا، میرا جو کھانا ہوتا تھا میں وہ دوسروں کو دے دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی یہ آیت ہمیشہ رہتی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت پہ عمل کرنے والی جماعت سے بڑی محبت رہا کرتی تھی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا ایک شیر آیا، آنے کے بعد اس نے میرے ایک اونٹ کو ہلاک کر دیا۔ شیر نے جتنا چاہا کھایا، اس کے بعد شیر اونچائی پہ گیا، اونچائی پہ جانے کے بعد وہ شیر دہاڑا، اور جب اس نے دہاڑا تو جنگل کے تمام درندے آ گئے، گیدڑ،
بھیڑیا وغیرہ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اونٹ کے گوشت کو کھایا۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے، کھا کے چلے گئے، تو شیر پھر نیچے اترا کہ اور تھوڑا کھا لیا جائے۔ شیر نے دیکھا ایک لنگڑی لومڑی آ رہی ہے جو لنگڑا لنگڑا کے چل رہی ہے، وہ گوشت کھانے آ رہی ہے۔ شیر وہیں سے واپس چلا گیا، اونچائی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ لومڑی آئی، جب تک اس نے چاہا کھایا۔ اس کے بعد لومڑی جب واپس چلی آئی تو شیر نیچے اترا اور پھر اس نے کھایا۔ حضرت احمد سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ منظر بیٹھا دیکھ رہا تھا، لیکن جب شیر جانے لگا نا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے احمد، میں نے سنا ہے کہ خوراک کے حوالے سے جو ایثار کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ حضرت احمد سرخسی کہتے ہیں کہ میں نے شیر کو ایثار کرتے ہوئے دیکھا کہ لنگڑی لومڑی آ رہی ہے تو شیر واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں مرد وہ نہیں ہے جو صرف خوراک کے حوالے سے ایثار کرے، مرد تو وہ ہے جو زندگی اور جان کے حوالے سے بھی ایثار کرے، ہے نا؟ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بہت کچھ ایثار نہیں کرنے، ہم لوگوں کے لیے اچھی دعائیں نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم لوگوں کو اچھا کہنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ ایثار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک ایک بالش زمین کے لیے ہم لڑ جاتے ہیں، بھائی لڑ جاتے ہیں ایک ایک بالش زمین کے لیے۔ اگر اس وقت ہم یہ سوچیں ٹھیک ہے یہ میرا حق ضرور تھا، لیکن ہم اپنے بھائی پہ ایثار کرتے ہیں، تو بروز محشر خدا تعالیٰ اسی ایثار کے بنا پہ ہماری مغفرت بھی فرما سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم لوگوں پہ ایثار کریں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے ایک روز 400 سالہ عابد تھا، اس نے ایک روز رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو سفر کرنے میں کتنی آسانی ہوتی، مشکلیں نہیں پیدا ہوتی۔ اس وقت کے نبی پہ خدا تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے نبی اللہ، جا کے اس عابد سے کہہ دینا میری بادشاہی میں تصرف کرتا ہے، میری بادشاہی میں کمی نکالتا ہے۔ جب اس وقت کے نبی آئے اور آ کر اس عابد سے کہا کہ اے عابد، خدا کہتا ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں تم تصرف کرتے ہو، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا نام نیکوں کے لسٹ سے کاٹ کے بروں کی لسٹ میں، بدبختوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے۔ فوراً عابد سجدہ ریز ہو گیا۔ نبی نے فرمایا کہ اے عابد، بدبختی پہ سجدہ شکر نہیں واجب آتا۔ عابد نے کہا کہ میں بدبختی پہ سجدہ شکر نہیں کر رہا، میں تو اس بات پہ سجدہ شکر کر رہا ہے کہ خدا کے ہاں کسی رجسٹر میں تو میرا نام لکھا ہے، خدا کے ہاں کسی رجسٹر میں تو میرا نام لکھا ہے۔ پھر وہ نبی جانے لگے، تشریف لے جانے لگے۔ اس عابد سے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عابد، ذرا یہ بتا تیری کوئی حاجت تو نہیں ہے جو میں خدا کی بارگاہ میں تیری حاجت کو پیش کر دوں؟ وہ عابد کہتے ہیں کہ ہاں میری ایک حاجت ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حاجت ہے؟ وہ عابد کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے گا کہ جب میں بدبختوں کے رجسٹر میں میرا نام لکھ دیا گیا ہے تو بروز محشر مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے تنہا کو جہنم میں ڈال دے، باقی سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ مجھ تنہا کو جہنم میں ڈال دے، باقی سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو فوراً نبی پہ وہی نازل ہوتی ہے کہ اے نبی اللہ، اس سے کہہ دیجئے تیری بے عزتی مقصود نہیں تھی، بلکہ تیری حقیقت کو دنیا کے سامنے لانا مقصود تھا۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عابد، بروز محشر تو جس کی شفاعت کرے گا میں اس کی مغفرت کروں گا۔ وجہ کیا تھی کہ عابد نے گمان سے، ہے نا، رب کی بارگاہ میں عرض کر کے اچھا گمان کیا کہ ہاں میں تنہا جہنم میں چلا جاؤں لیکن لوگ بچ جائیں جہنم سے، لوگ جہنم سے آزادی پا جائیں۔ عابد نے یہ چاہا تو صرف اچھی چاہت رکھی، خدا کی بارگاہ میں اچھی چاہت پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق عطا فرما دیا کہ وہ جس کی شفاعت کرے خدا تعالیٰ، وہ جس کی سفارش کرے خدا تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ آج ہمارے کیا حال ہے؟ ہمارے کیا حال ہے؟ آج ہم مدرسوں میں اگر چندہ ہو تو ہم چندہ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، ہم اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، ہے نا، کہ نہیں
ہم مدرسے میں چندے کی کیا ضرورت ہے نا؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں دینے کے لیے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا آج دل بہت چھوٹا ہو گیا، آج ہمارے پاس ایثار نہیں بچا ہے، آج ہم ایثار سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم نے بس یہی سوچتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے باقی سب ٹھیک ہے نا؟ میرا پیٹ بھرنا چاہیے، کوئی بھوکا رہتا ہے رہا کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جو دوسروں پہ ایثار کرتے ہیں حالانکہ انہیں خود شدید ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سید عالم، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جماعت خدا کے گھر میں مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ میں جمع ہوتی ہے، قرآن پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے، تو خدا کی تسکین اس پہ نازل ہوتی ہے، خدا کی تسکین اس پہ نازل ہوتی ہے، اور خدا کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور آسمان پر خدا اپنے درمیان فرشتوں کے آسمان پر خدا فرشتوں کے درمیان اس جماعت کا ذکر کرتا ہے، اس جماعت کا ذکر کرتا ہے نا؟ اگر آپ کے بچے مدرسے میں پڑھیں گے، آپ کی بچیاں مدرسے میں پڑھیں گی، جس کی ابھی سنگ بنیاد ہونا ہے، تو ایک دن جب وہ اس مدرسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گی تو خدا کی تسکین ان پہ نازل ہوگی، خدا کی رحمت انہیں گھیر لے گی، اور فرشتے انہیں گھیر لیں گے، اور خدا فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کرے گا، ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ مدرسے کی سنگ بنیاد جس کی رکھی جائے گی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں تاکہ ہمارے بچے پڑھ سکیں۔ ہمارے رق ایک پیغام تھا کہ آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، ہے نا؟ ہمارے رق کا پیغام سنا ہوگا، لیکن یہ پیغام اس وقت ہے جب آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہو تو آدھی روٹی کھا لیجئے گا، لیکن بچوں کو ضرور پڑھائیے گا، اور جب پیسہ نہ ہونا تو بلگرام کے پیغام پہ عمل کیجئے گا کہ دن میں بھوکے رہیے گا، دن میں روزہ رکھیے گا، رات کو بھوکے سوئیے گا، مگر اپنے بچوں کو علم دیجئے گا۔ دن میں روزہ رکھیے گا آپ، رات کو بھوکے سو جائیے گا، لیکن اپنے بچوں کو علم ضرور دیجئے گا۔ اور ہم سب سے اہم اور ضروری بات، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ہے نا؟ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، بس یہی مسلک ہمارا ہے، بس یہی مسلک ہمارا ہے۔ اگر اس کو یوں کہہ لیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، یہ مسلک ہمیں جان سے پیارا ہے۔ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی احمد رضا خان زندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔